گزشتہ روز اس بات پر گفتگو جاری ہوئی تھی کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے احناف کے ہاں رفع یدین نہ کرنا ضروری ہے، یعنی بغیر رفع یدین کے اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں جائیں گے اور رکوع سے اٹھیں گے۔ تو اس پر ایک دلیل تو کل دی تھی، دوسرا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد۔ نسائی شریف جلد 1 صفحہ 158۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر دوں؟ پھر کھڑے ہوئے اور پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، پھر دوبارہ نہیں کیا۔ عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشیء من ذلك۔ فتح القدیر جلد 1 صفحہ 270۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ کرتے تھے مگر نماز کے شروع کرتے وقت، اور دوبارہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یرى ابہامہ قریبا من اذنیہ مرۃ واحدۃ ثم لا يعود لرفعہما فی تلک الصلاۃ۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، پھر اس نماز میں دوبارہ رفع یدین نہ کرتے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 70 اور سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 109۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل یہ ہے کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاة ثم لا يعودون۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام شاگرد رفع یدین کرتے تھے مگر نماز کے شروع میں، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے، یعنی نماز کی ابتدا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے صرف وہی اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے نہیں اٹھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ 267۔ مذکورہ تمام احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ اور ان کے تلامذہ نماز کے شروع میں بوقت تکبیر تحریمہ رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ پوری نماز میں اور کہیں نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة، اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا ہوا؟ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے والوں کو سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ چونکہ رفع یدین کرنا سکون کے منافی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رفع یدین کیے بغیر صرف ابتدا کے اندر جو ہے وہ رفع یدین کیا جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا عمل ہے وہ بھی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا،
وہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے، بعد میں وہ نہیں کرتے تھے۔ علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ علامہ ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح مسلم کے معیار پر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے اور اس کے بعد وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی اقتداء میں نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کے موقع پر رفع دین کرتے تھے۔ علامہ ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ خلفائے راشدین کے متعلق بھی ہے کہ یعنی اور بھی کافی حدیث مبارکہ ہیں، چونکہ وقت کم ہے، اتنی سارا کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ سارا کچھ بیان کیا جائے۔ بہرحال ضرورت کے مطابق اتنا ہی ہے جو بات میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو بتانا مقصود ہے کہ بھائی نماز کے اندر صرف ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جانا اور اس کے بعد ساری نماز میں بغیر ہاتھ اٹھائے یعنی نماز پڑھنا، یہ سنت کے عین مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، وہ اپنا یعنی وہ نماز کو درست کرے، وہ اپنا خیال کرے۔ اس لیے کہ میں نے جیسے کل بھی عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوام ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے متعلقین کے نزدیک آپ رفع دین کیا کرتے تھے لیکن ساری زندگی نہیں، ان احادیث مبارکہ کے مطابق آپ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ دیگر جتنے ائمہ ہیں ان کے نزدیک وہ احادیث مبارکہ قوی ہیں جن میں آپ رفع دین کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ روایتیں قوی ہیں جن میں آپ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اور میں نے جیسے عرض کی کہ آپ کا قول اس میں مضبوط کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس میں آپ نے حکم دیا ہو کرنے کا۔ ہاں منع کا ایک حکم مسلم شریف میں نے ابھی جیسے بتایا ہے کہ ایک قول ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ نماز کے اندر سکونت اختیار کرو، یعنی جیسے شریر دونوں کی دمیں ہیں ایسے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو نہ ہلاؤ بار بار۔ تو اس سے جو رفع دین نہیں کرتے انہوں نے اس سے یہ دلیل نکالی ہے کہ یہ رفع دین اس میں روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احناف کے ہاں 3 مقام پر رفع دین واجب ہے، 3 مقام پر، اور اللہ اکبر یعنی رفع دین کرنا سنت ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ کہنا وہ واجب ہے۔ نمبر 1 نماز کی ابتدا میں افتتاح الصلاۃ، جب نماز شروع کریں گے تو اس وقت جو رفع دین کریں گے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ اکبر۔ اور دوسرا دعائے قنوت پڑھتے وقت، وطروں میں جب قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو تب بھی اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور تکبیر کہنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور نمبر 3 عیدین کے موقع پر، عیدین میں ہم کرتے ہیں نا نیت کہ مع 6 زائد تکبیرات کے، اللہ اکبر 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، وہاں بھی پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 اضافی جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ان 6 میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ان میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تو یہ 3 مقام احناف کے ہاں ایسے ہیں کہ جہاں ساری زندگی اس پر عمل ہوا، اور ان 3 مقام پہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور باقی جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت احناف کے ہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، باقی ائمہ کے نزدیک یا دوسرے جو حضرات ہیں ان کے نزدیک وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان پر، بالکل 100% درست۔ وہ اپنی نمازوں کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ پڑھتے ہیں، بالکل پڑھیں۔
بالکل پڑھیں، لیکن ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو وہ پریشان نہ کریں، ان کو نہ ورگلائیں، ان کو نہ کہیں کہ بیماری نہیں ہوتی، اپنی ہو جائے تو اس پر شکر الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری نماز وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کرنا یہ علماء کا کام ہے، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے مناظرے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ اہل علم ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں، ڈاکٹر کے ساتھ مذاکرہ کریں جتنا مرضی ہے علم کے مطابق۔ کوئی تیسرا آدمی جو مریض ہے یا جو صرف کتابیں دیکھنے والا ہے، اس کے تو ذمہ تو نہیں ہے کہ وہ بیچ میں داخل ہو جائے اور وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے۔ اسی طرح علماء کا اپنا کام ہے، ہاں جی، علماء کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی نظریے کے ہوں، وہ آپس کے اندر جب مناظرے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ کریں، ان کا یہ فن ہے، ان کا یہ کام ہے۔ عوام کے ذمہ کسی دوسرے کو برا کہنا، گال گلوچ کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو پھر ائمہ پر زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ائمہ مجتہدین کو گال گلوچ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عوام کا تو کام ہی نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیں کس عالم کی بات ان کو درست لگتی ہے، جس کی لگتی ہے وہ چلے اس پر، ہمیں اس سے کیا ہے، وہ چلے، لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنا، ہاں جی، دوسروں کو گال گلوچ پہ آ جانا، یہ چیزیں یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اور بزرگوں کی قدر سے ہی ملتا ہے، بزرگوں کی قدر کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ دوسری ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق چلیں، دوسروں کا ادب کریں، دوسروں کا احترام کریں اور دوسروں کو برداشت کریں۔ بنانا ہماری ذمہ نہیں ہے کہ ہم، بات ہے عالم کے ذمہ ہے، کوئی نمازی ایسی بات کر رہا ہے تو آپ اس سے بتائیں کہ بھائی مولوی صاحب سے پوچھیں یا آپ اپنے عالم سے پوچھیں بھائی یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، وہ خود ہی نہ جڑ جائیں اس کے ساتھ۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، آج ہم کیوں نقصان میں ہیں کہ ہم منانے پہ اترتے ہیں، جبکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر جبار کہیں فرمایا، کہیں بھی مسیطر فرمایا، کہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ، آپ کے ذمہ صرف کیا ہے، پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، بات ختم۔ آگے ہم آ جاتے ہیں منانے کے لیے، بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یہی کرے گا، نہیں کرے میں، یہ ہماری ذمہ نہیں ہے بھائی۔ جب یہ ہمارے اندر آ جائے گا نا کہ ہمارا ذمہ صرف پہنچانا ہے، منانا نہیں ہے، پھر بات بن جائے گی۔ منانا ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو اجر سے نوازے، اللہ ایک دوسرے کی محبت کو دل میں پیدا فرمائے۔ تو یہ ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا دیگر مسائل کے اندر۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ادب و احترام اور خیال رکھنے کی توفیق دے۔